بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہوئی اور پھر ختم ہوئی، اس وقت کی چند اہم باتیں غور سے سنیں۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، انہیں لڑنے دو، یہ ہزاروں سال سے لڑتے آ رہے ہیں، اور پینٹاگون کے سربراہ نے اس وقت کسی مداخلت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنگ کو صرف 2 دن گزرے تھے۔ بعد ازاں جب ٹرمپ نے مداخلت کی اور جنگ بند کروائی، تب سے لے کر آج تک تقریباً 35 مقامات پر ٹرمپ نے مختلف بیانات دیے کہ پاکستان نے طیارے گرائے، پاکستان نے یہ کیا، وہ کیا۔ وہ بار بار یہ 2 باتیں دہراتا ہے، ایک تو کہ میں نے جنگ بند کروائی، اور دوسری یہ کہ پاکستان نے طیارے گرائے۔ کبھی وہ کہتا ہے 5 طیارے گرے تو کبھی 6، پھر 7، 8، اور ایک بار تو اس نے کہا کہ 10 سے زیادہ طیارے گرے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہ کارروائیاں کیں، پاکستان نے وہ طیارے گرائے، مگر ٹرمپ اب یہ سب اس لیے دہرا رہا ہے کیونکہ اس کی رسوائی بڑھ گئی ہے۔ وہ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ خاموش رہتا تھا، اب زیادہ بول رہا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی تازہ ویڈیو میں جو باتیں کیں، انہوں نے خطے میں نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ جو مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق انہی بیانات سے ہے۔ ٹرمپ جب بھی بولتا ہے تو پاکستان کا ذکر ضرور لاتا ہے۔ ہم پاکستانی عموماً شور نہیں مچاتے، الحمدللہ۔ ہماری کارکردگی واضح ہے، ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ چین کو یہ معاملہ واضح طور پر اٹھانا چاہیے تھا کہ پاکستان نے کون سی کامیابی حاصل کی۔ چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤ نے 1-2 بار بھی کہا کہ پاکستان نے بھارت کو نقصان پہنچایا اور جنگ کے معاملات ایسے رہے، مگر چین نے سرکاری طور پر اس بابت اعلان نہیں کیا۔ اب اصل نکتہ یہ ہے، ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بھارتی آرمی چیف نے اس سے بات کی اور کہا کہ وہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس نے بھارت کو سخت پیغام دیا، اور اس پیغام کا ہتھیار تھا ٹیرف، یعنی تجارتی پابندیاں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ٹیرف کا دباؤ استعمال کر کے جنگ روکنے میں کامیاب ہوا، ورنہ معاملہ ایٹمی جانب جا سکتا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا یہ بھی تھا کہ پاکستان امن کے لیے تیار تھا، مگر بھارت نہیں مان رہا تھا، اس لیے اس نے بیرونی دباؤ ڈالا۔ اب جب ٹرمپ نے یہ راز کھول دیا ہے تو بھارت میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو کارڈ ٹرمپ کے پاس جنگ رکوانے کے لیے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اگر آئندہ حالات بگڑیں تو ٹرمپ کے پاس دوبارہ وہی طاقت نہیں بچے گی۔ نتیجتاً اگلی بار جنگ کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ مودی سرکار اور بھارتی رہنماؤں کے بیانات پر دھیان دیں۔ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آئندہ جنگ مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ بیانات اس بات کی علامت ہیں کہ بھارت سخت لہن اختیار کر رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ خود ٹرمپ کا بار بار مذاق اڑانا اور دکھ پہنچانا بھی ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں کے تحت بھارت پر کئی اقتصادی اور سفارتی دباؤ ڈالے۔ 50% ٹیرف لگانے کی دھمکی، روسی تیل پر پابندیاں، امریکی داخلے پر سختی، سیاحتی و طلبہ ویزوں میں رکاوٹیں، اور H-1B ویزے کے قوانین میں سختی جیسی چیزیں۔ ان اقدامات کا مقصد بھارت پر دباؤ ڈال کر جنگ روکوانا تھا، مگر اب جب ٹرمپ نے کھل کر کہا کہ یہی میرا ہتھیار تھا، تو بھارت کے پاس کہیں کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت کے رہنماؤں میں ایک طرح کی بدلے کی للک پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بدلہ ٹرمپ کی ذاتی لڑائی سے بھی متاثر ہے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو جنگ روکنے والا ثابت کرے، مگر جب وہ یہ راز کھول دیتا ہے تو اس سے حالات خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر پاکستان جنگ نہیں چاہتا، ہم نے پہلے کبھی شروع نہیں کیا، مگر اگر کسی نے ہماری سرحد پر یا ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری اور حق ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، ہم امن چاہتے ہیں، مگر اپنے دفاع میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورا خطہ ایک خطرناک اور تنگ گلی میں داخل ہونے والا ہے۔ اگر معاملہ دوبارہ بھڑکا تو یہ صرف سرحدی جھڑپ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ سب طرف سے تحمل اور سمجھداری برتی جائے۔
آئندہ اگر بھارت نے کوئی جارحانہ قدم اٹھایا تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ ٹرمپ چاہے کچھ بھی کہے، ہم اپنی سلامتی اور عزت کا دفاع کریں گے، اور دنیا اس کا مشاہدہ کرے گی کہ پاکستان کسی دباؤ یا دھمکی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ AY نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔